بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک نئی بک جس کا ٹائٹل ہے مائنڈ سیٹ بائی کیرل ڈویک کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ بک ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ٹیلنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی یہ دو مائنڈ سیٹ کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ تو مصنفہ چونکہ جو ہے کیرل ڈویک پی ایچ ڈی ان سائیکالوجی، تو اس نے دا نیو سائیکالوجی آف سکسیس کا نام دیا ہے اس بک کو بھی۔ تو جیسا کہ بہت بڑا ایک پولیٹیکل لیڈر جو چرچل ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ ریپیٹڈلی اس نے ایلیمنٹری اسکول جو ہے وہ 2 دفعہ اس کو ریپیٹ کرنا پڑا، کیونکہ اس کے ٹیچر یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس قابل نہیں ہے، اور لوئسٹ گریڈ اس کا لوئسٹ کلاس میں اس کا ڈویژن جو تھی وہ لوئسٹ تھی۔ اس کے پیرنٹس کتنے پریشان ہوتے ہوں گے۔ اسی طرح اگر ہم لیو ٹولسٹائے کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی کالج سے ڈراپ آؤٹ کیا گیا، کیونکہ اس کے ٹیچرز کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ یہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر وارن بفیٹ کو دیکھتے ہیں آپ، دنیا کا جو دوسرا امیر ترین انسان ہے، تو اس کو بھی ہارورڈ بزنس اسکول میں ایڈمیشن نہ مل سکا۔ آئنسٹائن کے ٹیچرز بھی اس کو اتنا کوئی قابل نہیں سمجھتے تھے۔ مائیکل جارڈن جو کوچ تھا اس کو بھی ٹیلنٹڈ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ والٹ ڈزنی کو بھی یہی خیال کیا جاتا تھا کہ اس کے پاس کوئی ایسے کریٹیو امیجینیشن نہیں ہے۔ جے کے راولنگ جو ہے وہ بھی، اس کے بارے میں بھی لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اس کی سٹوری جو ہے وہ اتنی سیل ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہمیں بتاتی ہیں، ایک عظیم جتنے بڑے بڑے لوگ یہ نظر آتے ہیں، یہ اسی اگزامپلس ہیں اس کی کہ جناب جو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو فکسڈ مائنڈ سیٹ یا گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ تو اسی ڈیفرنس کو بیان کیا گیا ہے اس بک کے اندر کہ کس طرح فکسڈ مائنڈ سیٹ سے ہم گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اگر یہ سارے لوگ فکسڈ مائنڈ سیٹ کے ہوتے تو یہ ظاہراً ناکام نظر آنے تھے، جبکہ یہ اتنے کامیاب و ترقی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے۔ اب فکسڈ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی ٹیلنٹ ہے وہ بائی برتھ ہوتا ہے۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ والے لوگوں کا کہ کوئی بھی کوالٹیز جو ہیں وہ انسان کی جو ہیں وہ بائی برتھ ہیں اور ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ ویئر ایز جو گروتھ مائنڈ سیٹ کا ہے اس کے مطابق سخت محنت کرنے سے انسان جو ہے اپنی کمٹمنٹ شو کرنے سے ڈیولپ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے اور آپ ترقی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس کو سٹیٹک سمجھتے ہیں، وہ اوائڈ کرتے ہیں چیلنجز سے۔ فیل ہونا جو ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ایک بڑی بری بات ہے، اگر میں فیل ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے وہ کسی بھی چیلنج کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتے۔ ہر مشکل کام سے وہ کتراتے ہیں، اور کوئی بھی رکاوٹ سامنے آئے تو وہ راستہ بدل لیتے ہیں۔ سی ایفرٹس ایز فروٹ لیس، وہ سمجھتے ہیں کہ ایفرٹ کرنا، محنت کرنا فروٹ لیس کام ہے، لہذا جو مقدر میں لکھا ہوا ہے یا میں یہ کر ہی نہیں سکتا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور یوزفل فیڈ بیک سے بھی بڑا گھبراتے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر تنقید نہ کریں، اور دوسروں کی سکسیس سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ ویئر ایز جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ چیلنج کو ایمبریس کرتے ہیں اور رکاوٹوں کو عبور کرنا جانتے ہیں اور اپنا راستہ خود بناتے ہیں، اور اپنی کرٹیسزم سے وہ لرن کرتے ہیں، فیلئر سے بھی وہ لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ بی انسپائرڈ بائی ادر سکسیس، دوسروں کی سکسیس سے بھی وہ بڑے انسپائر ہوتے ہیں۔ تو گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکسڈ مائنڈ سیٹ کا یہ اس بک کے اندر بڑا کمپیریزن کیا گیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فکسڈ مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ اس بک کے اندر بے شمار اگزامپلز بیان کی گئی ہیں، مختلف فیلڈز کو یوز کیا گیا ہے، جیسے سپورٹس کے اندر، بزنس کے اندر، اور ایجوکیشن سکولنگ میں بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ پرسنل ریلیشن شپ میں بھی گروتھ مائنڈ سیٹ کا بڑا اہم رول نظر آتا ہے۔ تو ٹیلنٹ جو ہے، کیرل ڈویک نے کہا تھا کہ ٹیلنٹ از ناٹ پاس ڈاؤن ان دا جینز، کہ یہ ٹیلنٹ جو ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جی ٹیلنٹ جو ہے وہ بائی برتھ ہے، بلکہ اس نے کہا یہ جین کے ذریعے پاس نہیں ہوتا، بلکہ پاسڈ ہوتا ہے انسانی مائنڈ سیٹ کے ذریعے۔ یہ اگر انسان کا ذہن جو ہے وہ اس طرف چلتا ہے تو ٹیلنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا جاتا ہے، ٹیلنٹ جو ہے وہ اور زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تو ڈیوک جو ہے اس نے
اسٹوڈنٹس کو ایک ایکسپیریمنٹ بھی دیکھا کہ ڈیورنگ اسٹڈی ریسرچ کے اندر اس نے یہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کی کلاس تھی جس میں 2 طرح کے پزل جو ہیں وہ کلاس روم کے اندر رکھ دیے گئے کہ بچوں کو کہا گیا کہ ان پزلز کو سالو کرو. تو کچھ بچے جو تھے وہ بڑے آسان پزل کی طرف دوڑے، وہ بالکل آسان پزل تھا، اس کے اندر کوئی مشکل کام نہیں تھا. اور جو دوسرا پزل تھا وہ بڑا ٹف تھا، چیلنجنگ تھا. کچھ اسٹوڈنٹس جو تھے اس کی طرف چل پڑے. الٹیمیٹلی یہ پتہ چلا کہ وہ جو فکسڈ مائنڈ سیٹ کے بچے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو نئی چیلنج میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، انہوں نے وہ والا پزل چوز کیا. اور جو چیلنجنگ کرنا چاہتے تھے، ایکسیپٹ کرنا جانتے تھے، یا جو اپنے آپ کو گرو کرنا چاہتے تھے، انہوں نے گروتھ مائنڈ سیٹ والا چیلنج ایکسیپٹ کیا. تو انہوں نے وہ کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بائی برتھ وہ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہر کام کرنے سے نہیں ڈرتا. کسی بھی بیبی کو آپ دیکھتے ہیں تو جب چلنا سیکھتا ہے تو وہ گرتا ہے، پھر اٹھ کے چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ڈرتا نہیں ہے بلکہ پھر چلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر ہنستا ہے اور چل پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتا ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو فکسڈ مائنڈ سیٹ کی طرف لے جاتا ہے. تو چاہیے تو یہی کہ انسان گروتھ مائنڈ سیٹ میں کنورٹ ہو اگر وہ فکسڈ مائنڈ سیٹ میں بیٹھا ہوا ہے. بیسیکلی انسان جو ہے وہ تبھی ترقی کر سکتا ہے جب وہ گروتھ مائنڈ سیٹ میں ہو، جب وہ اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکے. اس سے قبل کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کرے، دماغ کبھی بھی مشکل کام کرنے نہیں چاہتا. دماغ یہی کہتا ہے جو کام آپ پہلے کرتے رہے ہیں وہی کر لیتے ہیں، وہ آسان کام کو ترجیح دیتا ہے. لیکن چاہیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف جائیں، ہم اپنے دماغ کو کنٹرول کریں اس سے قبل کہ وہ ہمیں کنٹرول کر لے. ہم اپنے دماغ کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ ہم جس چیلنجنگ جاب کو، کوئی چیلنجنگ کام کو ہاتھ ڈالیں گے تو وہ ہوتا چلا جائے گا جب آپ یہ ول لے کر اٹھیں گے کمٹمنٹ کے ساتھ. تو ڈویک نے کو یہ یقین تھا کہ وہ ایفرٹ جو ہے اسٹوڈنٹس کو زیادہ اسٹرانگر بنا سکتی ہے اگر وہ ایکسٹرا ٹائم، ایکسٹرا ایفرٹس لگائیں تو وہ اپنی ہائر اچیومنٹ کی طرف پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ایجوکیشن کی اگزامپل میں انہوں نے ڈویک نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کرتا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ ہائر اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. کامن فکسڈ مائنڈ سیٹ کی اگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں تو بعض جو فکسڈ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ آئدر آئی ایم گڈ ایٹ سم تھنگ اور آئی ایم ناٹ، کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا شاید نہیں کر سکتا. اگر وہ یہی سوچتے رہتے ہیں تو دے آر دا فکسڈ مائنڈ سیٹ پیپل. آئی کینٹ لرن ناؤ، اٹ از ٹو لیٹ. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب میں نہیں سیکھ سکتا کیونکہ اب تو ٹائم ہی گزر گیا ہے. تو دیٹ از آلسو دا ایگزامپل آف فکسڈ مائنڈ سیٹ. دیر از نو پوائنٹ ان ٹرائنگ آئی ایم گوئنگ ٹو فیل. وہ فیل ہونے سے بڑا ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب تو میں فیل ہو جاؤں گا، اگر میں نے اس کام کو ہاتھ ڈالا میں ناکام ہو جاؤں گا. تو یہ فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے. آئی ٹیک فیڈ بیک ایز اے پرسنل اٹیک. وہ یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی میرے اوپر تنقید کرے گا یا کوئی فیڈ بیک دے گا کہ میں کیسا پرفارم کر رہا ہوں تو یہ میرے اوپر بڑا اٹیک ہوگا. آئی آلویز اسٹرگل، آئی فیل تھریٹنڈ، انٹیمیٹڈ بائی دا سکسیس آف ادرس. تو وہ دوسروں کی کامیابی سے خوف زدہ رہتے ہیں. دیز آر دا فکسڈ مائنڈ پیپل. تو اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اگر انسان لرن ٹو میڈیٹ کرے، میک پرسنل ڈیولپمنٹ، اپنی پرائرٹیز کو چینج کرے اور ریٹرین کرے اپنے دماغ کو، اور کوئی ڈیلی 3 نئی چینجز اپنے دماغ میں پازیٹیو چیزیں لے کر آئے اور اپنا پریویس جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرتا رہے، اور لانگ ٹرم ویژن جو ہے وہ کیپ ان مائنڈ رکھے، اس کو فوکس کرے، تو انسان جو ہے وہ فکسڈ مائنڈ سیٹ سے گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف جا سکتا ہے. اس کو ایجوکیشن کی اگزامپل میں ڈویک نے یہ کہا کہ جس طرح فکسڈ مائنڈ سیٹ لوگ ہوتے ہیں وہ جب کسی کی تعریف کرنا ہوتی ہے انہوں نے، تو وہ اگر یہ کہہ دیں کہ گڈ جاب، یو مسٹ بی ریئلی گڈ ایٹ دس، تو یہ ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ کی اگزامپل ہے. تو کہتا ہے اگر آپ نے اسٹوڈنٹ کی تعریف کرنی ہے یا کسی ورکر کی تعریف کرنی ہے تو بجائے آپ اس کو یہ کہیں کہ یو مسٹ بی ریئلی گڈ، کہ آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہو، آپ ہمیشہ ہی اچھے ہو، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کی بجائے آپ اس کو یہ کہیں گڈ جاب، یو مسٹ ہیو ورکڈ ریئلی ہارڈ. آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کیونکہ آپ نے بڑی سخت محنت کی ہے، کیونکہ آفٹر اسٹرگل، آفٹر ورکنگ ہارڈ، اس کو یہ جو ہے سکسیس ملی ہے. تو اس طرح کہتے ہیں اس کو اپریشیٹ کیا جائے بجائے کہ آپ فکسڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو ٹیلنٹڈ سمجھ کر اب سکسیس سے وہ لوز کی طرف نہ چلا جائے.
تو ڈڈ آئی ون اور ڈڈ آئی لوز، یہ کویشچن بھی ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کیا میں جیتا ہوں یا میں ہارا ہوں، بلکہ دیز آر دا رانگ کویشچنز. وہ کہتا ہے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے دا کریکٹ کویشچن از ڈڈ آئی پٹ ان مائی بیسٹ ایفرٹ. کہ مجھے اپنے آپ سے یہ کویشچن نہیں کرنا کہ میں جیتا ہوں یا ہارا ہوں، مجھے یہ پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کیا میں نے میکسیمم ایفرٹ لگائی ہے اس کام کرنے میں یا نہیں لگائی. اگر میں یہ کویشچن کروں گا تو دیٹ مین میں گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوں. اگر میں اپنے ہار اور جیت کو ہی سوچتا رہوں گا دیٹ مین میں فکسڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھا رہوں گا. اینڈ بی ویئر آف سکسیس، کہتا ہے سکسیس سے آپ کو بی ویئر رہنا چاہیے، کیونکہ بیکاز اٹ کین کوکلی کک یو انٹو دا فکسڈ مائنڈ سیٹ. جب بھی انسان کو کامیابی ملتی ہے تو آپ کو وہ فکسڈ مائنڈ سیٹ کی طرف لے جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو ٹیلنٹڈ سمجھ بیٹھتا ہے اور آئندہ کے لیے وہ جیتتا نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اب جیتا ہوں تو میں آئندہ بھی جیتا رہوں گا، لیکن ایسا ایکچولی نہیں ہوتا. اس میں اور بھی سپورٹس کے اندر بھی محمد علی کی اگزامپل دی ہے. اس نے کہا جی محمد علی جو ہے وہ اپنے مکے کی وجہ سے نہیں جیتا تھا، بلکہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جیتا تھا. اس کے خیال میں ذہن میں ہی ہوتا تھا کہ میں نے اس سے جیتنا ہے اور اس حساب سے وہ ایفرٹ لگاتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں اپنے مکے سے نہیں جیتا رہا. اور اس میں سی او آف آئی بی ایم جو پاس سی او تھا جسنر کی اگزامپل دی گئی ہے کہ اس نے کس طریقے سے ایک کمپنی جو بڑی بیسک لیول پہ تھی اس کو کیسے اوپر لے کر گیا اپنی ٹیم ورک کے ذریعے، اپنی ٹیم کو کسٹمر سروسز سمجھاتے ہوئے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جناب جو انسان بائی برتھ جو ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور انہی پریکٹسز کو بے شک آپ سپورٹس کے اندر یوز کریں یا بزنس کے اندر یا ریلیشن شپس کے اندر یا ٹیچنگ کے اندر، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ایک ہیبٹ ہے اور اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ فکسڈ مائنڈ سیٹ سے گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ بک پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کیا میں فکسڈ مائنڈ سیٹ میں رہ رہا ہوں یا گروتھ مائنڈ سیٹ میں. اگر آپ فکسڈ مائنڈ سیٹ میں ہیں تو آپ اس کو گروتھ مائنڈ سیٹ میں لے جانے کی کوشش کریں. تھینک یو.